سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد اهل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحمید وفرقانہ المجید قولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال إني ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ صلوات پڑھ لیں۔ تمام تعریفیں پروردگار فاطمہ زہرا کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ جناب فاطمہ زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا کے لیے۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی وفاطمۃ الزہراء سلام اللہ۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالزہرا سلام اللہ علیہا، وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہا مع ابنہا الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہرا وظالمیہا وغاصبی حقہا لعنا شدیدا۔ شہزادی کونین کے ماتمدار، جب سے جمادی الثانی کا چاند دکھائی دیا تب سے عجیب کیفیت ہے، نہ دل کھانے میں لگتا ہے نہ پینے میں طبیعت، نہ آرام کا دل چاہتا ہے، آنکھیں نم رہتی ہیں اپنی شہزادی کو یاد کرتے ہوئے۔ واہ غربتا، ہماری اور آپ کی اگر یہ حالت ہو جائے تو سوچئے گا کہ جب جمادی الثانی کا چاند مولائے کائنات ملاحظہ کرتے ہوں گے، جب جمادی الثانی کا چاند امام حسن مجتبیٰ ملاحظہ کرتے ہوں گے، جب جمادی الثانی کا چاند امام حسین سید الشہداء ملاحظہ کرتے ہوں گے تو ان کے کلیجے پر کیا گزر جاتی ہوگی، کس کیفیت سے دو چار ہو جاتے ہوں گے۔
اب 1400 سال بعد جمادی الثانی کے چاند کو دیکھ کر سیدہ کے فریاد کو یاد کرتے ہیں، مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں۔ میرا مولا جب کبھی گھر سے نکل کے باہر آتا تھا، اس دروازے سے گزر کے باہر آتے تھے جو دروازہ سیدہ پر گرایا گیا تھا، تو میرے مولا کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوتے تھے کہ ریشے مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے سوال کیا تھا مولا سے، مولا گھر سے باہر آتے ہیں روتے ہوئے، ارشاد فرماتے تھے کہ جب دروازے سے گزرتا ہوں مجھے فاطمہ کا ٹوٹا ہوا پہلو یاد آ جاتا ہے۔ ارے جیسے سید سجاد ارے بازار دیکھ کر کربلا یاد کرتے تھے، کسی حیوان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے کو یاد کرتے تھے، ایسے میرا مولا واہ مصیبت واہ محمد ہم تعزیت پیش کرنے والے ہیں اہل بیت اطہار کی خدمت مقدس میں، حجت خدا کی بارگاہ میں۔ خدایا وہ دن نصیب فرما کہ اب جو جمادی الثانی کا چاند نمودار ہو تو زہرا کے قاتلوں کو انجام تک پہنچتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر۔ عزیزان گرامی قدر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کی آنکھوں میں روز قیامت فرحت اور سرور عطا کرے۔ جس دن ساری آنکھیں روئیں گی اس دن سیدہ پر رونے والی آنکھیں، خداوند عالمین آنکھوں کو شفاعت سیدہ نصیب کرے۔ اجرکم اللہ۔ عرصہ اور تعزیت کی کیفیت میں حاضر خدمت ہوا، ایک نوکری کے اعتبار سے فرش ادا کی خدمت اگر 7 ساعت انسان کی قبر میں چلی جائے تو نجات کا سامان انشاءاللہ سیدہ کی محبت میں مل جائے گا۔ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی کسی اور نام سے اٹھائے نہ اٹھائے، مگر مجھے اور آپ کو خدا محب زہرا کے نام سے مشہور۔ اجرکم اللہ، عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ اے ماتم داران مظلوم کربلا، معصوم کونین کی شہادت کے ایام میں مناسب ہے کہ انسان لباس سیاہ زیب تن کرے، مناسب تر ہے، شائستہ تر ہے کہ انسان اپنے گھروں میں سیدہ کی جس حد تک مجلس برپا کر سکتا ہو اپنی حیثیت شہزادی کونین کی جو خدمت کر سکتے ہوں، زیارت کی تلاوت کر کے، ہدیہ زیارت کی نماز پڑھ کے، تلاوت قرآن کے ذریعے شہزادی کی خدمت میں ایصال ہدیہ پیش کرتے ہوئے اس طرح خدمت کر سکتے ہوں شہزادی کونین کی خدمت اپنی اپنی حیثیت میں یقین دلائیے سیدہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس آپ کے ساتھ، آپ کے کسی دشمن کے ساتھ نہیں۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی خدمت مقدس میں صاحبان علم و ادب کی بارگاہ میں مجھ جیسے طالب علم کو، خطا کار کو ایک ایسے عنوان کی ذمہ داری دی گئی جو کہ عنوان بہت آسان ہے لیکن بہت طویل عنوان ہے، اور یہ عنوان ہے شرح اسماء سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کوشش کروں گا کہ اپنی بساط بھر شہزادی کونین کے چاہنے والوں کی خدمت میں کچھ آپ کے اسماء گرامی، کچھ آپ کے القابات، کچھ آپ کی کنیات سے میں اور آپ مل کے استفادہ کر سکیں۔ یقیناً نام رکھنا ایک ایسی ذمہ داری ہے جو عام طور پر ولایت کے زمرے میں شامل ہے۔ ولایت کا مطلب کہ پدر یعنی کہ والد کی ذمہ داری ہے۔ دو روایات، ایک اللہ کے حبیب کی اور ایک اللہ کے ولی کی۔
یعنی ایک خاتم الانبیاء اور ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اچھے نام کا انتخاب کیجئے، اچھے اخلاق سکھائیے، اچھے آداب سکھائیے، تعلیم قرآن دیجئے، محبت اہل بیت دیجئے. روایات کا میں نے خلاصہ کیا ہے، الگ الگ الفاظ میں وقت کا اختصار ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اس لیے میں نے خلاصتاً بیان کیا کہ اچھے نام کا انتخاب ذمہ داری ہے ہر انسان کے لیے اس کے ولی کی. اور یہاں ولی سے مراد روایات نے والد محترم کو لیا. تو ہر آنے والے انسان، یہاں تک کہ روایت کا جملہ کہ بچے کی ولادت سے پہلے اس کا نام رکھ دو، بچے کی ولادت سے پہلے اس کا نام رکھ دو. اب چاہے جنین ساقط ہو جائے، خدا نخواستہ، یا کامل ہو جائے، زندہ مولود ہو یا انتقال ہو جائے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ نام رکھ دیں. اور اسی سنت کو سمجھاتے ہوئے اس شہزادے کا نام جو دنیا میں آیا تو شہید تھا، اللہ کے رسول خود رکھ کر گئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں، ایک ذمہ داری ہے نام رکھنے کے اعتبار سے. عام طور پر یہ ذمہ داری ہے انسان کے لیے، انسان کے والد. اچھے نام کا انتخاب، اچھے نام. آج کل ناموں کا انتخاب ہو رہا ہے عربی لغت کو دیکھ کر، معاف کیجیے گا، عربی لغت کو دیکھ کر، یا ناموں کا انتخاب کر رہے ہیں فارسی لغات کو دیکھ کر، یا ناموں کا انتخاب کر رہے ہیں مختلف اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے. جبکہ اچھے نام کا مطلب کیا؟ سب سے اچھے نام تو وہی ہوں گے جو خدا نے کسی کے رکھے ہوں. میں کتنا اچھا نام رکھ سکتا ہوں، بہت غور کیجیے گا. میری حیثیت کیا، علمی صلاحیت کیا، معرفت کیا، سمجھ بوجھ کیا، عقل کیا، مستقبل کے حالات کا علم کیا، بچے کی صلاحیت پر اعتماد کیا. تو میری حیثیت اور ہے، اور جب خدا کسی کا نام رکھے گا تو اس کی حیثیت اور ہوگی. عبد عبد ہے اور رب رب ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے بچے کا ولی میں، اور میرا اور میرے بچے کا ولی کون؟ اللہ ولی الذین آمنوا. ہم سب کا ولی کون؟ ہم مومن. ہمارا ایک ولی تو پروردگار، انما ولیکم اللہ. ایک ولی پروردگار، ایک اس کا رسول، اور ایک وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. تو اب اپنے جسمانی باپ سے نام لیجئے، یا اپنے روحانی باپ سے نام لیجئے، یا پروردگار کی بارگاہ سے جو نام مخصوص کیے گئے. روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الفقر بیتا، داخل نہیں ہو سکتا غربت کا کوئی عنوان، فقر داخل نہیں ہو سکتا اس گھر میں فیہ اسم، جس میں ہو نام محمد و احمد، یا محمد نام ہو، یا احمد نام ہو، یا علی نام ہو، یا حسن نام ہو، یا حسین نام ہو، یا طالب نام ہو، یا جعفر نام ہو، اور اگر بیٹی ہو تو فاطمہ نام ہو. بہت غور کیجیے گا، ناموں کے مسائل پر آج ہماری گفتگو تمہید کی کیفیت میں رہے گی. تو ناموں کا مسئلہ بہت اہم ہے. کتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک نہیں تقریباً کوئی 25 مثالیں ہیں آپ نے نام تبدیل کیے، جن کے نام ان کے والدین نے نامناسب رکھ دیے تھے. ایک بیٹی کا نام رکھ دیا آسیہ، الف سے نہیں، سین سے نہیں، عین الف سواد سے. عین الف سواد، آسی کہتے ہیں گناہگار کو. نام رکھ دیا آسیہ.
اللہ کے رسول نے نام تبدیل کیا، کہا رکھو نام عابدہ، کہاں آسیہ کہاں عابدہ۔ کوئی چلا آیا، آپ نے اس کا نام پوچھا نام کیا ہے، کہا عبد الشمس، سورج کا بندہ، کہا بدلو نام، رکھو عبداللہ، اللہ کا بندہ، کہ سورج کا بھی پروردگار۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ناموں کی بہت ساری مثالیں، اللہ کے رسول نے تبدیل کیے نام، اور اللہ کے رسول کے بعد ائمہ اہل بیت نے بھی نام تبدیل کرنے کے لیے متوجہ کیا۔ اگر ابھی بھی ان مجالس کے بعد کوئی چاہے مومن یا مومنہ اپنے بچوں کے ناموں کے حوالے سے، تو ابھی وقت ہے، نام کا اثر ہوتا ہے، جو پکاریے نام اس کا اثر ہوگا۔ اس حد تک کہ نام رکھ دیا حمیرہ، ہے کون؟ یعقوب سراج، اور آیا خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب کوئی شخصیت مراد بیان نہیں ہو رہی، بہت غور کیجیے گا، اس کا ایک ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس کے گال سرخ ہوتے ہیں، جو سرخی کی کیفیت میں بچہ پہچانا جائے اس کو احمر کہیں تو بچہ ہو، بچی ہو تو حمرہ کہیں یا حمیرہ کہیں۔ نام رکھ دیا یعقوب نے اپنی بیٹی کا، اور جب خدمت امام میں پہنچا، امام کھڑے ہیں اس گہوارے کے پاس، جس گہوارے میں میرے اور آپ کے 7ویں امام موجود ہیں، 6ٹھے امام باہر، 7ویں امام گہوارے مقدس میں، 6ٹھے امام سے سوال اور جواب کرتا رہا۔ امام نے جب سارے سوالات کے جوابات دیے تو فرمایا اپنی حجت کو سلام کرو۔ یعقوب سراج آگے بڑھا، گہوارے میں لیٹے ہوئے امام موسی کاظم کو سلام کیا، گہوارے سے ارشاد فرمایا کہ جا کر اپنی بیٹی کا نام بدل دینا، وہ نام مت رکھو جس نام پر خدا غضب ناک۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت غور کیجیے گا، ناموں کے بڑے مسائل ہیں، اور اس انداز سے مسائل ہیں کہ یہ چاہے اب تولا کی بات کیجئے کہ تبرہ کی بات کیجئے، حتیٰ کہ صرف 2 چھوٹی سی مثالیں سمجھانے کی حد تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام عبد الملک بن مروان کے خاندان کے ایک ایسے شخص سے آپ کی ملاقات ہے۔ آپ نے سوال کیا تمہارے والد نے تمہارا نام کیوں رکھا زریس؟ اب چونکہ تلفظ کے مسائل حل کرتے ہوئے سواد کے بعد زواد، رے یہ سین، یہ لفظ ہے۔ کبھی کبھار ہم نام رکھتے ہیں عربی اعتبار سے، بہت غور کیجیے گا، زواد، رے یہ سین، زریس، تمہارے باپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو اس نے بجائے جواب دینے کے، معتبر جواب دینے کے، وجہ بیان کرنے کے، الٹا سوال کیا کہ آپ کے والد نے آپ کا نام جعفر کیوں رکھا؟ امام کو نہ جلال آیا نہ ناراض ہوئے، ارشاد فرمایا سنو مجھ سے پوچھتے ہو تو میرے والد تھے باقر العلوم، اور انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر میرا نام جعفر رکھا کہ جنت کی نہر بھی جعفر ہے۔ اور تمہارے باپ نے جہالت کی بنیاد پر تمہارا نام رکھا زریس، کہ یہ ابلیس کے ناموں میں سے ایک نام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور میں آپ کی خدمت میں اس بات کو ذرا تاکید کے ساتھ بیان کر دوں، گھبرائیے مت کہ ایک خاندان میں 4 محمد ہو گئے، ایک فیملی میں 2 حسن ہو گئے، ایک فیملی میں 3 حسین کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے قبلہ بڑی آسان سی مثال، جب خدا سب کو محمد کہے، خدا سب کو محمد کہے تو آپ کے لیے پرابلم کیا ہے؟ سب کے نام محمد پہ رکھے، سب کے نام علی پہ رکھے۔ وہی جملہ ہے جو سرکار سید الشہداء نے
اپنے فرزند سے ارشاد فرمایا تھا بیٹا جب بیان کر رہا ہے مولا چوتھے امام کا واقعہ، مروان نے اعتراض کیا تھا کہ تمہارے بابا کو کیا ہو گیا، ہر ایک کا نام علی رکھ دیا ہے، یہ بھی علی، تم بھی علی، چھوٹے بھی علی، یہ تمہارے بابا کو ہوا کیا ہے، آخر وہ نام علی سے چاہتے کیا ہیں؟ جب سوال کیا مروان نے چوتھے امام سے تو امام نے اس بات کو اپنے بابا کے سامنے بیان کیا کہ بابا مروان ایسے کہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا اگر خدا مجھے 100 بیٹے بھی دے میں سب کے نام علی پہ رکھوں گا، لوگوں سے ایک علی برداشت نہ ہو، حسین 100 علی، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط، علی آخر، علی اول، نام رکھیے تو اچھے نام، اور یہ وہ نام ہیں جو خدا نے اپنے ناموں سے مشتق کیے ہیں۔ اب یہ مشتق سمجھانے کے لیے بہت سی باتیں آسان کرنا پڑیں اور مشکل بھی ہو سکتی۔ حدیث قدسی کے جملے، اللہ نے نام کب رکھے؟ عجیب بات ہے، اللہ نے نام جب رکھے جب انہیں بنایا۔ اللہ نے انہیں کب بنایا؟ جب کسی کو نہ بنایا تب انہیں بنایا، جب کسی کو نہ بنایا تب انہیں بنایا، اور اس لیے بنایا تاکہ سب کو بنائے ان کی وجہ سے۔ اب آئیے 3 آیات کا ترجمہ پہلے کر لیں، پھر چلیں خدا کے نام رکھنے کی سنت پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ یہ 3 آیات صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے، یہ سورہ بقرہ میں ہیں، آیت نمبر 31، 32 اور 33۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے سکھا دیے نام۔ خدا پہلی کلاس لے رہا ہے آدم کی، اور پہلی کلاس ہے ناموں پر مشتمل۔ علم آدم الاسماء کلھا، خدا نے سکھا دیے آدم کو سارے نام۔ کس کے نام بتائے؟ جو آدم کے بعد ہوں گے ان کے نام بتائے، جو آدم سے پہلے تھے ان کے نام بتائے۔ جو بعد والے ہیں وہ سمجھے بعد والوں کے نام بتائے، جو پرانے والے سمجھے پہلے والوں کے نام بتائے۔ تو اپنا اپنا مکتب فکر ہے، کوئی بعد والوں پہ اکتفا کرے، کوئی پہلے والوں کی بات کرے۔ بہت غور کیجئے گا، علم آدم الاسماء، یہاں پر لکھا مفسرین نے کہ خدا نے نام بتائے آدم کو پہاڑوں کے، دریاؤں کے، درختوں کے۔ یہ کوئی لغات کی کلاس ہو رہی تھی کہ حضرت آدم کو جغرافیہ پروردگار پڑھا رہا تھا کہ دیکھو بائیوگرافی کیا ہوگی، کہاں رہو گے، کہ سری لنکا میں، سری لنکا کا نام یاد کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو مفسرین کہتے ہیں اللہ نے اشیاء کے نام بتائے، تو اشیاء پیدا ہوں۔ بہت غور کیجئے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ، جب تک یہ گلاس ایجاد نہیں ہوئے تھے اس کا نام تھا، اس کا نام تھا نہیں تھا، ایجاد ہوئے تو نام رکھے گئے۔ تو نام تو رکھے جاتے ہیں جیسے جیسے چیزیں ایجاد ہوتی ہیں۔ کتنے سیارچے ایسے ہیں کہ جو اب دریافت ہو رہے ہیں اور ان کے نام اب رکھے جا رہے ہیں۔ اگر آج کا انسان اتنا قابل ہے کہ سمجھتا ہے کہ پہلے کوئی پیدا ہو تو نام رکھا جائے، تو کیا پروردگار اتنا سمجھدار نہ ہوگا کہ آدم کو وہ چیزوں کے نام بتا جو ابھی پیدا ہی نہ ہوئی ہوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی مثال،
چھوٹی سی مثال ہے جو پیدا ہی نہ ہوئے ہو، ان کے نام کا کیا تعلق ہے؟ جو پیدا ہو چکے ہوں، جن کے نام ہوں۔ نام کب ہوتے ہیں؟ جب مسمى ہو۔ نام کب؟ جب مسمى ہو، شکم مادر میں ہو، آغوش مادر میں ہو، صلب پدر میں ہو۔ جب مسمى ہو تو اسم ہوگا، جب مسمى ہی نہیں تو اسم کیسے ہوگا؟ تو علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ، اور پھر آدم کو خدا نے سکھا دیے سارے نام، پھر پیش کیا ثم عرضهم۔ بہت غور کیجیے گا، تھوڑا سا عربی ادب کا سہارا لیتے ہوئے عرضهم، ہم یہ صیغہ ہے، ضمیر ہے کہ جو ذوی العقول کے لیے جمع مذکر کے معنی میں ہے، غائب جمع مذکر۔ اب اس میں کبھی ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ بے جان غیر ذوی العقول چیزوں کو لے کر آیا جائے۔ بہت غور کیجیے گا، آیت کے لفظ بتاتے ہیں کہ خدا نے کسی جاندار، کسی صاحب عقل، کسی جماعت کے نام سکھائے تھے آدم کو۔ علم آدم الاسماء کلھا، یہ ہاں پلٹتا ہے اسماء کی طرف، اسماء کا لفظ مؤنث ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر خدا نے ان تمام کو جن کے نام بتائے تھے، ناموں کو نہیں، اگر نام مراد ہوتے ثم عرضھا ہوتا، یہ عرضھا نہیں ہے، ثم عرضهم، پھر اللہ نے ان مسمات کو جتنے تھے جن کے نام بتائے تھے، مسمى کو سامنے لا کے رکھا آدم کے، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر سب کو لا کے رکھا ملائکہ کے سامنے۔ امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ میٹرک کا امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹریٹ کا امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ کا امتحان خلافت الہیہ کا۔ اور خلافت الہیہ کے ایک امیدوار جناب آدم ہیں، اور کچھ امیدوار ہیں فرشتگان پروردگار، اور خدا نے اس امتحان میں حضرت آدم کو نام سکھا دیے۔ ایک اعتراض اس سے پہلے میں جواب دے چکا، اسی سلسلہ مجالس کو جو بیان کیا گیا اس سے پہلے کسی اور مقام پر بھی، خالی اشارہ یہاں کرتے ہوئے کہ اب پریشان ہو گیا مسلمان کہ پروردگار نے پیپر آؤٹ کر دیا آدم کے لیے، لگتا ہے آدم سے اور تعلقات تھے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، پیپر آؤٹ کر دیا۔ لیکن آپ بڑے اطمینان سے الفاظ آیت پہ غور کیجئے گا تو آپ میرے ساتھ ساتھ اس بات کی گواہی دیں گے، پیپر آؤٹ دونوں کے لیے تھا۔ وہ خدا نہیں ہے جو عدل نہ کرے، وہ خدا نہیں ہے جو فرشتوں کو نہ بتائے، آدم کو بتائے، پھر امتحان میں فرشتے لازماً کہیں گے۔ تو فرشتوں کو چاہیے تھا کہ اگر خدا نے فرشتوں کو نہ پڑھایا تھا تو فرشتے کہتے کہ پروردگار جیسے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اسے خلیفہ بناتا ہے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا اس کو بناتا ہے خلیفہ جو زمین میں خون بہائے گا، فساد برپا کرے گا؟ اگر فرشتوں میں اتنی ہمت تھی کہ خدا کو یہ کہہ دیا تو خدا کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اسے بناتا ہے خلیفہ، اسے پہلے پڑھا دیا، ہمیں پڑھا کے دیکھ، ہمیں پڑھا کے دیکھ، ہم بھی تو ہیں نا، پڑھنے کے قابل ہیں۔ عجیب بات ہے، آیت پہ غور کیجئے گا، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان تمام ہستیوں کو سامنے پیش کیا ملائکہ کے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر کہا ملائکہ سے کہ اب بتاؤ، خبر دو، انبئونی، خبر دو، کیا خبر دو؟ یہ بتاؤ کہ جو تم کو نام معلوم ہیں ان ناموں کے لحاظ سے مسمى کون ہے؟ بتاؤ، یہ نور یہ محمد کا ہے کہ علی کا؟ یہ علی کا ہے یہ محمد کا؟ یہ فاطمہ کا ہے یہ حسن کا؟ یہ حسن کا ہے یہ حسین کا؟ اور اس کی مثال حدیث قصہ میں جبرائیل امین کے انداز سے آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے۔
جبرائیل امین روز تو آتے تھے، روز تو آتے تھے، سلام کرتے تھے، سب کو جانتے تھے، سب کو جانتے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنے نادان ہو جائیں کہ جب چادر میں جمع ہو جائیں تو پوچھیں یا رب ومن تحت ھذا الکساء۔ جبرائیل آپ کی تعلیمی قابلیت، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد، کہاں گئی؟ جبرائیل آپ کی تعلیمی قابلیت کہاں گئی؟ آپ تو روز آتے ہیں، روز آتے ہیں، روز تو آتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں نے ہر نور کو الگ الگ دیکھا۔ بہت غور کیجیے گا، اب یہ بلب لگے ہوئے کتنے ہیں؟ گنیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 ہے نا، ان 8 کو الگ الگ گننا ابھی تو آسان ہے۔ ایک وہاں لگا ہوا ہے، ایک وہاں لگا ہوا ہے، ایک وہاں لگا ہوا ہے، سب کے واٹس الگ الگ ہیں، سب کی صلاحیت مختلف ہے۔ اگر سب کی روشنی ایک چادر میں جمع کر دی جائے، پھر میں آپ سے پوچھوں بتاؤ 500 واٹ کی جو روشنی وہ الگ کر کے دکھاؤ 100 واٹ کے مقابلے میں، تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیے گا۔ اس لیے کہ روشنی کو روشنی سے الگ کرنا انسان کے بس میں بھی نہیں ہے، تو فرشتہ کیا سمجھے کہ نور محمد کی ابتدا کیا، نور علی کی ابتدا کیا، نور فاطمہ کی ابتدا کیا، نور حسن کی ابتدا کیا، نور حسین کی ابتدا کیا، کیا ابتدا اور کیا کمال ہے، الگ کیسے کرے، کس کو حسن کہے، کس کو حسین کہے، کس کو علی کہے، کس کو فاطمہ، صلوات پڑھے محمد۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی، خبر دو مجھے۔ فرشتے خبر دے نہیں سکتے، بہت غور کیجیے گا، لفظ نبی خبر دینے والا، فرشتہ رسول تو بنا ہے، نبی نہیں بنا۔ بہت آسان لفظوں میں، رسول اور ہے، رسول ہے پہنچانے والا، نبی ہے خبر دینے والا۔ فرشتے کو قرآن نے کسی کسی مقام پر رسول تو کہا ہے، اس کو بھیجا تو ہے، لیکن یہ خبر نہیں دیتا، جو خبر دے وہ نبی ہوتا ہے۔ قال انبئونی باسماء ہؤلاء، پوچھا پروردگار نے فرشتوں خبر دو، خبر دو مجھے خبر دو ان سب کے بارے میں، ان کے ناموں کو ملاتے ہوئے۔ انبئونی، تم سب مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان تمام کے ناموں، باسماء ہؤلاء، پھر ضمیر آ گئی ذوی العقول کے لیے، تو کوئی تو تھا جو آدم سے پہلے ذوی العقول تھا، آدم اول ذوی العقول نہیں ہیں۔ باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے۔ آیت نمبر 31، آیت نمبر 32، قالوا سبحانک، فرشتوں نے فوراً ہی ہاتھ جھاڑ دیے، اور کیسے ہاتھ جھاڑ دیے، یعنی امتحان سے الگ ہو گئے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے پاک ہے تیری ذات۔ اللہ اکبر، ابھی تک تو سبحان نہیں کہہ رہے تھے کہ تو اس کو بناتا ہے جو زمین میں خون بہائے گا، اور جب امتحان آیا نور آل محمد کا تو کہنے لگے سبحانک، پروردگار تعریفیں تیرے لیے ہے، بے عیب ذات تیری ہے۔ اگر خدا نے فرشتوں کو نہ پڑھایا ہوتا تو فرشتے سبحانک کہتے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اپنا کوئی علم نہیں ہے، بس جو تو نے دے دیا ہے۔ علمتنا، تو نے جو ہمیں پڑھایا ہے، تو اگر پڑھایا ہی نہ ہوتا تو لفظ علمتنا قرآن میں نہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک پروردگار تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ آیت نمبر 32 مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 33، اب خدا نے وقال یا آدم، پروردگار نے کہا آدم، انبئہم، تم خبر دو، انبئہم باسمائہم، ان کی خبر دو ان کے نام کے ساتھ، ان کی خبر دو ان کے نام کے ساتھ، انبئہم باسمائہم۔
ان کی خبر ان کے نام کے ساتھ دو، یا تم بتاؤ ان کو دیکھ کر یہ نام ہے، یہ ہیں، اب بتاؤ ان میں سے یہ کون ہے، وہ کون ہے۔ کبھی کبھی پزلز ہوتے ہیں اس طرح کے کہ آپ نے ایرو بنا کر بتانا ہوتا ہے کہ یہ تصویر بنی ہے، یہ نام لکھا ہوا ہے، یہ تصویر بنی ہے، وہ نام لکھا ہوا ہے، اب آپ ملا کے بتاؤ کہ وہ تصویر اس سے نام سے مناسبت رکھتی ہے، کہ کوئی بلند ہو تو محمد دکھائی دے، کوئی عظیم ہو تو علی دکھائی دے، ہو آدم کی نگاہیں تو آل محمد دکھائی دے۔ انبئونی فرشتوں کے لیے الگ الفاظ تھے، یہاں بھی الفاظ کیا ہے؟ وقال یا آدم، اب صیغہ ہے ایک کا، انبئہم اکیلے آدم، تم خبر دو آدم ان کے بارے میں، باسمائہم ان کے ناموں کے ساتھ۔ فلما انبأہم باسمائہم، بار بار ضمیر استعمال ہوئی ذوی العقول کی، اور جب آدم نے خبر دی ان کی ان کے ناموں کے ساتھ، اب پروردگار کی رحمت متوجہ ہوئی فرشتوں کی طرف۔ قال انی علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ دیکھو میں زمین و آسمان کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم دکھاتے ہو۔ خدا معلوم فرشتے کیا چھپاتے تھے اور کیا دکھاتے تھے، خدا فرشتوں کے بھی ظاہر باطن کو جانتا ہے، زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے۔ اس نے اپنے علم کا اعلان کیا کہ میں عالم ہوں، خدا کہتا ہے میں عالم ہوں، میں نے ان کو علم عطا کیا کہ یہ آدم، یہ اسما اور یہ نام۔ اب آئیے آیات کا ترجمہ ہو گیا، نام رکھے خدا نے، عجیب انداز محبت ہے، وہ خدا کے نام رکھیں، خدا ان کے نام رکھے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ وہ خدا کے نام رکھیں، خدا ان کے نام رکھے۔ گھبرائیے گا نہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں، اصول کافی جلد نمبر 1، اور بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم ہیں اللہ کے اسماء حسنی۔ بہت غور کیجئے گا، میں آپ کی خدمت میں پہلے مسئلہ آسان کر دوں۔ خدا، لفظ خدا اور ہے، ذات خدا اور، لفظ اللہ اور ہے۔ لفظ اللہ کے حصے ہو سکتے ہیں، الف الگ، لام الگ، پھر الف الگ، پھر لام الگ، پھر ہے الگ، تو جو تقسیم ہو جائے وہ اسم تو ہے، مسمى نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو تقسیم ہو جائے وہ خدا تو نہیں ہے، خدا ناقابل تقسیم ہے، ناقابل تجزیہ ہے، ناقابل ترکیب ہے، نہ مرکب ہوتا ہے، نہ تجزیہ ہو سکتا ہے، نہ تحلیل ہو سکتا ہے۔ وہ ایسا مجرد ہے کہ مجرد کی طرح سمجھا نہیں جا سکتا۔ لیسا کا مثل ہی شے، غور کیجئے گا، مثل اور ہے، مثل اور ہے، مثل اور ہے، مثل اور ہے۔ خدا کی مثل کوئی نہیں ہے، خدا کے مثل جس کو وہ بنا دے۔ نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم ہیں اللہ کے اچھے نام۔ امام فرما رہے ہیں ہم اللہ کے اچھے نام ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے تو نام رکھے ہیں۔ اب حدیث قدسی ہے، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا، انا محمود وہذا محمد، وہ نام رکھ رہا ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ روایات پڑھیے تو ایک مجلس تو کیا عشرہ ہائے زندگی تمام ہو جائیں۔
مگر جو لطف ہے اس حدیث کا کبھی تمام نہ ہو۔ کیسا ماحول ہوگا، بس خدا تھا یا آل محمد تھے، یا نام رکھنے والا تھا، جن کے نام رکھ رہا تھا وہ تھے۔ کچھ دیکھ کر کہا تھا کہ میں اگر محمود ہوں تو میں نے اسے محمد بنایا، میں علی ہوں تو میں نے اس کو علی بنایا۔ ارے تم کیا کسی علی کو علی کہو گے؟ تمہارا علی کہنا اور ہے اور علی کا علی کہنا اور ہے۔ ہم نے تمہاری زبان سے سن کے علی کو علی نہیں کہا، ہم نے علی سے سن کے علی کو علی کہا ہے۔ اب مت کہنا کہ اونچا دروازہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں علی ہوں، یہ علی ہے۔ میں ایک نام چھوڑ رہا ہوں بیچ میں محسن ہوں، یہ حسن ہے۔ میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے۔ ایک بھول گیا میں، بتاؤں گا نہیں۔ 4 نام پورے ہو گئے۔ اب غور کیجئے گا، محمود کے حروف اصلی کیا ہے؟ محمود کے حروف اصلی کیا ہے؟ کہ ہا میم دال، یا اردو میں ہے میم دال۔ حمد، یہ ہے حامد، حمد کرنے والا۔ محمود جس کی حمد کی جائے وہ، ایسے ہی۔ تو جو حروف اصلی ہیں وہ ہا میم دال، وہ محمود کے اندر بھی ہیں اور محمد کے اندر بھی ہیں۔ تو حروف اصلی بغیر تغیر اور تبدل کے، بغیر جگہ تبدیل کیے ہوئے اور بغیر حرف کے بدلے حرف لائے ہوئے، اس کو کہتے ہیں اشتقاق کی 3 قسمیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ اشتقاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اشتقاق ہے صغیر، ایک ہے کبیر اور ایک ہے اکبر۔ صغیر کہتے ہیں کہ جیسے حرف اصلی خود اس اسم کے اندر ہوں جس سے مشتق کیا جائے، وہی حروف اصلی اگر اس میں بھی آ جائیں تو یہ اشتقاق صغیر، حروف بھی وہی ہوں اور ترتیب بھی وہی ہو۔ مثال آسان کرتے ہوئے، اصل جو میزان ہے، معیار، وہ 3 حروف ہیں، فا عین لام۔ فا عین لام، فا عین لام کے مقام پر جو حرف وہاں پر آئے ہوں وہی حرف اس کے اندر آ جائیں۔ تھوڑی سی گرامر کی کلاس میں لے رہا ہوں، اپنی، آپ کی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ بھائی ترازو دیکھا آپ نے؟ ترازو کے ایک پلڑے میں سامان رکھی اور ایک میں کیا رکھتے ہیں؟ کہ معیار، وہ مخصوص اوزان جو ہیں اس کو رکھتے ہیں۔ تو یہ فا عین لام یہ ہیں ترازو کے معیار۔ اب رکھیں ہا میم دال، تو جو محمد میں وہ محمود میں، نہیں جو محمود میں وہ محمد میں، اور ترجمہ عجیب ہو جائے۔ محمود کسے کہیں گے؟ کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، اور محمد اس کی زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ کہو غلو کیا کہ نہیں؟ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ بہت ڈرتے ہوئے، غلو کسے کہتے وہ الگ موضوع ہے، لیکن کم از کم غلو یہ بھی ہے کہ بڑھا دیا۔ اگر ہم نے محمد کو محمد کہا خدا کو محمود کہنے کے بعد، تو ہم نے بڑھا دیا محمد کو۔ اگر ہم نے کہا، غور کیجئے گا، اگر ہم نے کہا تو بڑھا دیا کہ رب ہے محمود اور بندہ ہے محمد، تو ہم نے نہیں کہا، کس نے کہا؟ خود خدا نے کہا کہ میں محمود، یہ محمد۔ عجیب بات کہ اس کی آسان وضاحت علماء یہ کرتے کہ یاد رکھو، ساری دنیا جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔
محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ تم کیا کرو گے تعریف محمد؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، تعریف محمد کروں، تحریر کہاں تک؟ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے، جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔ اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے، بازو ہے محمد کا یا خالق کی زبان؟ تم کیا تعریف کرو؟ خدا فرما رہا ہے کہ میں محمود، یہ محمد تو حروف اصلی تھے ہا میم دال، محمود میں وہی آئے محمد میں، نہ تو مقام تبدیل ہوا فا عین لام کے اعتبار سے اور نہ حرف تبدیل ہوا۔ یہ اشتقاق صغیر، اور یہی انداز ہے میں نے آپ کی خدمت میں کہا، علی خدا اپنے آپ کو کہتا ہے اور علی اپنے بندے کو کہتا ہے۔ حروف اصلی عین لام یہ، عین لام یہ، فی الحال میں واو کی بحث نہیں کر رہا، عین لام یہ تین حرف ہو گئے جو علی میں ہیں وہی علی کے اندر ہیں، تو صغیر وہاں بھی صغیر یہاں بھی۔ اب آئیے محسن، پروردگار کہتے ہیں میں محسن ہوں، یہ حسن، تو محسن کے حروف اصلی کتنے کا؟ تین کا، ہا سین نون، وہ حسن میں آ گئے۔ کیا میں قدیم الاحسان، یہ حسین، احسان کے تین، ہا سین نون، حسین کے تین، ہا سین نون، یہ الگ ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ محسن اور قدیم الاحسان، احسان ہے مصدر، محسن ہے اسی کا اسم فاعل، بس خدا نے ایسا بنایا کہ اگر حسن سمٹ گیا تو حسن بنا، بکھر گیا تو حسین بنا۔ ٹھیک، لیکن اشتقاق صغیر، کبیر کیا ہوتا ہے؟ کبیر کا استعمال یہاں پہ نہیں ہوا۔ کبیر یہ ہوتا ہے کہ فا عین لام تین حرف حروف اصلی سے جب کسی اسم کو مشتق کریں تو وہاں جا کر ترتیب بدل جائے۔ مثلا اگر میں یوں کہوں کہ حمد ہو جائے مدح، تو میم دال ہے، میں نے کیا کیا میں نے کہا ہا میم دال، میں نے کہا میم دال ہے، میں نے حروف وہی رکھے، ان کے مقامات بدل دیے۔ یہ ہے اشتقاق کبیر، عجیب بات ہے۔ اور اب آئیے، ایک ہے اشتقاق اکبر، وہ کیا ہوتا ہے کہ حروف اصلی کے بدلے کوئی دوسرا حرف لے کر آیا جائے۔ خدا نے عجیب بات کی کہ انا فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ۔ اب میں آپ کو اس حد تک تو لے آیا کہ فاطر اور فاطمہ کے فرق کو بیان کر دوں۔ فاطر فے الف توئیں رے، اس کے حروف اصلی بنے فے توئیں رے، اور فاطمہ کے حروف اصلی ہیں فے توئیں میم، فے توئیں رے، فے توئیں میم، وہاں ہے رے، یہاں ہے میم۔ تو جس میں خدا ایک حرف کو تبدیل کر دے حرف سے، اسے کہتے ہیں اشتقاق اکبر۔ خدا نے 5 کے نام رکھے، پہلے 4 کے نام رکھے اشتقاق صغیر میں، 1 کا نام رکھا اشتقاق اکبر میں۔ اللہ اکبر۔ اب تو سمجھیں کہ جتنا کمال اسم گرامی محمد میں، جتنا کمال اسم گرامی علی میں، جتنا کمال اسم گرامی حسن میں، جتنا کمال اسم گرامی حسین میں، وہ چاروں کمالات اشتقاق صغیر کی بنیاد پر ہیں۔ اگر صغیر میں اتنی جان ہو
تو اکبر میں کتنی جان ہوگی؟ میں نے اپنی پوری محنت کے ساتھ آج کی حد تک بات مکمل کر دی۔ اس میں گرامی فاطمہ، خدا کہتا ہے انا فاطر السماوات والارض، جب اس نے کہا میں محمود ہوں تو آگے اضافت کوئی نہیں، اس نے کہا میں عالی ہوں تو آگے اضافت کوئی نہیں، اس نے کہا میں محسن ہوں تو آگے اضافت کوئی نہیں، اس نے کہا میں قدیم الاحسان ہوں تو آگے نسبت کوئی نہیں۔ اور جب کہا کہ میں فاطمہ کا پروردگار ہوں تو کہا نہیں، فاطر السماوات والارض، کچھ تو شان ہے کہ خدا جب بی بی کا نام رکھے تو اپنی شان کو ایسا بڑھا کے بیان کرے۔ فاطر کہتے کسے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج کی پوری گفتگو ہماری تمہید میں نکل گئی۔ اور فاطر کا ترجمہ کیا ہے؟ فاطمہ کا ترجمہ کل شروع کریں گے۔ فاطر بی بی کے 135 القابات ہیں، 135۔ بی بی کی 13 کنیتیں ہیں اور 9 اسماء ہیں۔ اب کہیں کہیں اشتباہات ہیں، اسم کو لقب کہا گیا، لقب کو اسم کہا گیا، لیکن 9، 13 اور 135۔ اب مجھے بتائیں 3 دن میں کچھ ہو سکے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابھی تو ہم فاطر سے فاطمہ پر آئے ہیں۔ فاطر آسان لفظ نہیں ہے، بہت غور کیجئے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس کون؟ رئیس المفسرین، یعنی کہ تلمیذ امیر المومنین، مولا کا شاگرد ہے۔ کچھ تھوڑا سا قطرہ مولا نے دے دیا ہے، جس سے مولا قطرہ دے دیں وہ مفسرین کا رئیس بن جائے، اس سے مولا تھوڑا قطرہ دے دیں وہ امت کی روشنائی بن جائے۔ حبار الامہ عبداللہ ابن عباس، رئیس المفسرین، سردار مفسرین، ابن عباس کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لفظ فاطر، لفظ فطرت، لفظ افطار تینوں ایک ہی مادے کے، اس کے معنی کیا ہوتے؟ عربی ہے، مکہ المکرمہ میں حضرت عباس کی اولاد ہیں، نہیں جانتے۔ بہت غور کیجئے گا، کبھی کبھار عربی ادب پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے ایسی مثالیں شاہد مثال ہوتی جو عربی بدوؤں کے الفاظ ہوں، عربی شعراء کے الفاظ ہوں، حتیٰ کہ گھر میں گنگنانے والی کنیزوں کے اشعار ہوں۔ جو لوگ عربی ادب سے شغف رکھتے ہیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ شاہد مثال پیش کی جاتی ہے الفاظ میں۔ ابن عباس کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے معنی کیا۔ کہتے ہیں 2 عرب بدو آپس میں لڑتے ہوئے آئے اور جھگڑا تھا ایک کنویں کے کھودنے پر۔ کہ کنواں کھودنے پر دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ میں اس کنویں کا مالک، وہ کہتا ہے میں اس کنویں کا مالک۔ تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا انا افطرتھا، میں نے اس کنویں کو ابتداءً کھودا ہے۔ میں اور آسان کر لیتا ہوں، ابھی تو ماہ مبارک کے جمادی ثانی ہے نا، جب رجب آئے گا، شعبان آئے گا، ماہ رمضان آئے گا، تب آپ لفظ افطار پہچانیں گے۔ سارا دن کچھ نہ کھا کر جو پہلا کھائیں گے، جو اس سے پہلے کچھ نہ کھایا ہو، سارے دن میں اس سے پہلے
کچھ نہ کھایا ہو، نہ گوشت کھایا ہو انسانوں کا، صلوات پڑھے محمد والے، کچھ نہ کھایا ہو، اس پہلی خوراک کو کہتے ہیں افطار۔ کیا کہتے ہیں؟ افطار۔ اس نے کہا کہ انا افطرتھا، میں نے یہ کنواں کھودا تھا۔ ابن عباس کہتے تب میں سمجھا کہ جو ابتدا کرے کہ اس سے پہلے یہ کام اس کسی اور نے نہ کیا ہو، ان دو کے درمیان، تو جو ابتدا کرے اسے کہتے ہیں فاتر۔ آپ غور کیجئے گا، ایک اور ترجمہ اس کا کہ جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو، یونیک شے بنائے کوئی جو اس سے پہلے کسی اور نے نہ بنائی ہو، اسے کہتے ہیں فاتر، اسے کہتے ہیں فاتر۔ پروردگار نے اپنے لیے قرآن مجید میں جب خالق کے لفظ کو استعمال کیا تو تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات کہ جو ہے خالقین میں سب سے بہتر۔ تو کچھ خالق ہیں، گھبرائیے نہیں، توحید مضبوط ہے میری، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جا کے پوچھئے گھر میں روٹی کس نے بنائی ہے، جلا دی ساری روٹی ہے، کس نے بنائی روٹی ہے؟ کس کو برا کہا؟ اللہ کو؟ کہ نہیں، کس کو برا کہا آپ نے؟ روٹی کا خالق کون ہے؟ شریک حیات، یا آپ کی بہن یا بیٹی یا والدہ۔ یہ روٹی کس نے بنائی؟ کس نے بنائی؟ کس نے بنائی ہے؟ آپ کا اللہ نے بنائی ہے۔ بڑی توحید آپ کو آتی؟ تو روٹی جلے نام اللہ کا، نمک زیادہ نام اللہ کا، نمک کم نام اللہ کا۔ ہے افسوس کہ روٹی کے مسئلے پر بھی انسان اگر یہ بات نہ سمجھ سکے، چلیے روٹی کی مثال شاید سخت ہو گئی تو چائے کی بات کر لیتے۔ اتنی خراب چائے کس نے بنائی ہے؟ بنائی ہے، پیدا نہیں کی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اتنی خراب چائے کس نے بنائی ہے کوئی جو کہ اللہ نے بنائی ہے؟ ہاں اگر ہو کوئی بنو امیہ والا سیاستدان تو کہے گا جی اللہ نے بنائی ہے، میرا قصور کیا ہے؟ اللہ جو چاہے ویسا ہوتا ہے۔ اب چائے سڑ گئی تو اللہ کا قصور ہو گیا۔ واپس آئیے، تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا۔ اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پورے قرآن مجید میں کہیں خدا نے فرمایا کہ اللہ سب سے بہتر فاتر ہے؟ تبارک اللہ احسن الفاترین نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ تمام فاتروں میں سب سے بہتر فاتر ہے۔ خالق تو بہت ہوں گے، اشیاء کے بنانے والے، مکان کے بنانے والے، دکان کے بنانے والے، فاتر کوئی نہیں سوائے خدا کے۔ اور خدا نے اس نام سے مشتق کیا نام فاطمہ، اللہ اکبر، اس نام سے مشتق کیا نام فاطمہ۔ بس آپ کی خدمت میں بات تمام کر دی، پرسہ اور تعزیت کے لیے آگے بیٹھے ہیں، جتنا نصیب ہوگا اتنا رو لیجیے گا۔ جب کسی گھر سے ماں کی میت اٹھتی ہے تو سارے بچے برابر نہیں روتے، تو ماں سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ روتا ہے۔ اگر آنسو کم آئے تو آپ قربت بڑھائیے اپنی۔ ہائے حسین، کس کا جنازہ ہے جو رات کی تاریکی میں دفن ہوا؟ کسی عام سی شخصیت کا جنازہ ہے؟ کسی غیر معروف شخصیت کا جنازہ ہے کہ راتوں رات خاموشی کے ساتھ دفن کر دیا جائے؟ واہ غربتا، ہائے حسین،
اور رونے والوں، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مکہ المکرمہ اور ورقہ بن عبداللہ کی روایت۔ ورقہ کہتا ہے کہ میں مکے پہنچا اور طواف کر رہا تھا۔ طواف کے بعد میں نے دیکھا ایک خاتون مقدس کو کہ جن کے چہرے پر جلال تھا اور لوگوں سے کہتی تھیں دعا کی کیفیت میں کہ پروردگار مجھے اس خاندان سے منسلک کیا ہے، اسے تو نے سب سے بہترین بنایا ہے اور مجھے قیامت میں ان کے ساتھ مشہور کر دینا۔ پھر فرماتی تھیں کہ وہ خاندان آل محمد ہے۔ ورقہ بن عبداللہ کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فضہ ہے، میرا نام فضہ۔ جب یہ کون فضہ؟ کہا خادمہ بطول، خادمہ فاطمۃ الزہرا۔ کہتا ہے میں ان سے کہنے لگا کہ آپ مجھے کچھ وقت دیں گے کہ میں طواف اور نماز مکمل کر کے آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ملاقات کی، خدمت میں آیا فضہ کی اور سلام کے بعد ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے میں آپ کو تلاش کر رہا تھا بڑے طویل عرصے سے، خدا کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ آپ تو عینی گواہ تھیں، یہ بتائیے کہ سیدہ پر گزری کیا تھی؟ اجرکم علی اللہ، رونے والوں، کوئی سیدہ کے کیا مسائل بیان کر سکتا؟ تو فضہ بیان کر سکتی۔ فضہ نے عجیب جملہ، ایک آہ سرد بھری اور فرمایا کہ تو نے میرے دل کی چنگاریوں کو ہوا دے دی۔ میں کب سے اپنے دل کی چنگاریوں کو روک کے بیٹھی تھی، آج تو نے سوال کر کے انہیں ہوا لگا دی۔ سن، جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، سیدہ کا عجیب عالم ہو گیا تھا، نہ صبح کو چین ملتا تھا نہ شام کو، اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی سیدہ، واہ مصیبت۔ رونے والوں فرماتی ہیں، صرف دو مقام بیان کرنے جناب سیدہ کے حوالے سے کہ جہاں بیوی بے ہوش ہوئی ہیں۔ ایک مقام وہ ہے جب جناب بلال حبشی نے من لا یحضر الفقی کی روایت اذان کے بارے میں، جب بلال حبشی نے سیدہ کی خواہش پر اذان دی ہے، خدا معلوم اتنا گریا ہوتا تھا مدینے میں، اتنا گریا ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سب کے سب رو رہے ہوں، چرندوں پرندوں حیوانوں سب رو رہے ہوں، اور سب سے زیادہ محمد کی بیٹی روئی۔ بلال نے اذان شروع کی، سیدہ کیسے بدلنا شروع ہوئی، اب کہا اللہ اکبر، بابا کے مصلی کو دیکھا، بابا کی مسند کو دیکھا، بابا اٹھئے بلال اذان دے۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سیدہ تڑپ گئی، بابا دوش میں آبا ڈال لیجئے، اذان ہو رہی ہے۔ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سیدہ کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو گئی۔ ارے لوگ روتے ہوئے چلے، بلال اذان روک دے، محمد کی بیٹی دنیا سے گزر گئی۔ اجرکم علی اللہ، رونے والا۔ ہائے حسین، ایک منزل یہ ہے کہ سیدہ بے ہوش ہوئی، اور ایسی بے ہوش ہوئی ہے کہ آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اذان پوری کر دے۔ بلال نے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں آگے اذان نہیں دے سکتا، اگر شہزادی دنیا سے گزر گئی تو کیا ہو؟
دوسرا موقع وہ تھا رونے والا، بس آخری جملہ وقت نہیں ہے، دوسرا موقع وہ تھا فضا کہتی ہیں جب سیدہ 7 دن کے بعد 8ویں دن، ارے امت نے اس قابل نہ چھوڑا تھا کہ رسول کی بیٹی رسول کی قبر پر جاتی، 8ویں دن چلی ہے بی بی، ارے چلا نہیں جاتا تھا، ٹھوکریں کھا کے چلتی تھی، ارے کبھی رک جاتی تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی، جیسے کربلا میں زینب قبر حسین پہ گئی ایسے فاطمہ رسول کی قبر پر پہنچی، سلام کیا، اور جیسے ہی قبر محمد کو دیکھا گر پڑی، بے ہوش ہو گئی، واہ محمد الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے پروردگار، اس کا واسطہ جو 18 سال کے سن میں عصا لے کے چلی، اس کا واسطہ جس کے لیے فضا کہتی ہیں ایسے چلی کہ شہزادی کی ابا آپ کے پاؤں میں وہ لستی جاتی تھی، رونے والوں 18 سال اس طرح چلی جیسے آگے دکھائی نہ دیتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں شاید جیسے اکبر کے لیے حسین چلے تھے کہ بیٹا بابا کو دکھائی نہیں دیتا، اس سے زیادہ محبت فاطمہ کو اپنے بابا سے تھی۔ پروردگار اسی وقت کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے۔ پروردگار واسطہ اما فضا کا روز قیامت ہمیں شہزادی کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار اما فضا کا واسطہ بی بی کے روزے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ خدایا جمادی الثانی کا چاند ہو گیا، اب اپنے فاطمہ کے چاند کو اس نے طلوع دے کہ تاکہ خون فاطمہ کا انتقام لیا جائے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد مدینہ منورہ میں جس 6 سال کی بچی کو ذبح کیا گیا ہے نا پروردگار، اس کے قاتل کو اور قاتلوں کے سرپرست کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو خون فاطمہ کے طلبگاروں میں شامل فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے اور جتنے نام اس پرچے موجود ہیں ان تمام مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔